علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، قرآن مجید سے اعراض کی صدا۔ قرآن مجید سے اعراض اور منہ موڑنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس پر ایمان نہ لانا، جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ان کے بارے میں قرآن کی صدا یہ ہے کہ نہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو جائے۔ اور اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے داخل ہونا جس طرح یہ ناممکن ہے، ایسے ہی اللہ کے کلام سے اعراض کرنے والے اور اس کا انکار کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیں گے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب جمع کریں گے تو چہروں کے بل چل کر آئیں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ جب وہ آگ بجھنے لگے گی زدناہم سعیرا، ہم اور اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ اعراض کا دوسرا مطلب یہ ہے جس کے آج مسلمان بھی شکار ہیں۔ اعراض اور منہ موڑنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اس کو اللہ کا کلام قرآن مجید سمجھنے کے بعد اس سے غافل ہو جانا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کے احکام پر عمل نہ کرنا، اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم نہ دینا، قرآن کے درس و تدریس کا اہتمام نہ کرنا۔ آج اجتماعی طور پر اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو کلی طور پر مسلمان اس اعراض کے شکار ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی صدا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی صدا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تکلیف دہ اور اجیرن ایسے لوگوں کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ میری ذکر سے، میری تلاوت سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری یاد سے، اور اللہ کا تعالیٰ کی جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے اس ذکر سے، اس قرآن سے جو شخص اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، تکلیف دہ بنا دیتے ہیں۔ اور تکلیف دہ، تنگ اور اجیرن زندگی سے مراد صرف فقر و فاقہ یا محتاجی کی زندگی، مسکینی والی زندگی، یہ صرف مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی زندگی جس میں انسان کو کبھی سکون اور چین نصیب نہ ہو سکے گا، ڈھیروں مال دولت ہونے، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب اور عمدہ سے عمدہ مناصب اور ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اس کا جینا حرام ہو جائے گا۔ ایسی بیماری کہ زندگی اجیرن بن جائے گی، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کے سکون نہیں رہے گا، اولاد نافرمان کے سکون ختم ہو جائے گا، ایسے مقدمات میں پھنس جانا کہ رات دن کا سکون ختم ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں کہ اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی، ہم اس کی زندگی اور گزر سفر کو تنگ کر دیں گے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوگا جو قرآن سے
اعراض کرنے والا اور اس سے غافل رہنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہم رحمان کے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، نقید لہو شیطانن، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیاطین اس کے اوپر مسلط ہو کر اس کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خود یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ شیطان مسلط ہو کر وہ نافرمانی کروائے گا، کبھی کفر، شرک، بدعت، نفاق، ارتداد، قتل و غارت، سود خوری، شراب نوشی، زناکاری، جوا، ظلم، چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب، جھوٹ، بدعہدی، یہ سارے کام شیطان کروائے گا، جیسے آج یہ مسلمانوں سے سارے کام ہو رہے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے بھی ہیں اور یہ سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل قرآن سے انہوں نے اعراض کیا، اللہ نے شیطان کو ان پر مسلط کر دیا، اور یہ سارے کام آج مسلمانوں سے سرزد ہو رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کام کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں مزین کر دیتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہم صحیح ہیں۔ اور نمبر 3، ایسے لوگ جو قرآن سے اعراض اور غفلت برتے ہیں، اللہ ذلت و رسوائی کو ان کے مقدر میں بنا دیتا ہے۔ ایسے افراد و اقوام، ان پر ذلت و رسوائی آتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے اقوام کو عروج عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ذلت و پستی کے اندر گرا دیتا ہے۔ مسلمانوں کا من حیث القوم عروج و زوال قرآن مجید سے وابستہ ہے۔ جس وقت اسلام کا ابتدا ہے، آغاز ہے، مسلمانوں نے اس کتاب کے ساتھ عمل کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو عروج عطا کیا کہ اس وقت کے سپر پاور کسریٰ اور قیصر و کسریٰ جیسے وہ سارے ان کے تابع ہو کر رہ گئے تھے۔ آج مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑا تو ذلت و رسوائی ان کی مقدر بن گئی۔ اسی طرح چوتھا جو ان کے اوپر عذاب آئے گا وہ قبر کا عذاب، برزخی عذاب۔ قرآن سے غافل رہا، وہ قبر میں جب منکر و نکیر سوالوں کا سوال جب کریں گے تو ان کے سوالوں کے جواب کے اندر یہ قرآن سے اعراض کرنے والا، قبر میں جانے والا، فرشتوں کے ہر سوال کے جواب میں جب اس سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تو ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو اس وقت فرشتے کیا کہیں گے؟ لا دریتا ولا تلیتا، تو نے نہ جاننے کی کوشش کی، نہ تو نے کبھی قرآن اٹھا کر قرآن کی تلاوت کی، تو اب تو کیسے ان سوالوں کا جواب دے سکے گا جب تو نے دنیا کے اندر ان کے جواب ڈھونڈنے کی اور ان کے جواب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی تو نے کوشش ہی نہیں کی۔ لا دریتا ولا تلیتا، آج تو کیا جواب دے گا؟ پھر قبر کے بعد آخرت میں سزا کیا ہوگی؟ برزخ کے بعد جب قبر سے اٹھے گا، اللہ فرماتے ہیں جو میری ذکر سے اعراض کرتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، آنکھوں سے نابینا ہوں گے، اور اس کے بعد جب اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے سفارشی بن کر جائیں گے اللہ کے سامنے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اعراض کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے وقال الرسول یا ربی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ کو اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس سے اعراض کر رکھا تھا، اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ اللہ کے رسول اللہ کی عدالت کے اندر اس شخص کے خلاف ہوں گے، اور خود قرآن بھی
ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں دلیل پیش کرے گا، حجت پیش کرے گا۔ اگر تم قرآن پر ایمان لایا، اس قرآن کی تو نے تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس کے احکام پر عمل کیا، اس کی تبلیغ کی، تو یہی قرآن تیرے لیے سفارشی بنے گا اللہ کے سامنے۔ اور اگر تو نے اس سے اعراض کیا او علیک، تو یہ قرآن ہی تیرے خلاف حجت بنے گا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ جہنم، اور جہنم کی شدید عذاب میں ایسے شخص کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو شخص اللہ کے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو داخل کریں گے مشکل سے مشکل ترین عذاب کے اندر، جہنم کی شدید ترین عذاب کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے اندر اس قرآن کو پڑھنے ہمیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے، اس کے اندر غور و تدبر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عنایت